من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چلے نقطہ کل جو ہے نئے الفاظ اور نئے کلمات کے معنی سے آشنا ہوئے۔ آج جو ہے نئی ترکیبیں جو درس میں استعمال ہوئی تھی، جو قابل توجہ باتیں ہیں، نقطہ ہیں، اس سے آشنا کر رہے ہیں۔ پہلا نقطہ پہلی جو ہے قابل توجہ اور قابل دقت بات کیا ہے؟ یہ جملہ دیکھیں آپ، یہ دیگر چیزی بے مصر نہ ماندے بود، دیگر چیزی بے مصر نہ ماندے بود، کلمہ دیگر بے معنی تقریباً بالآخر در آخر و، یہ اس طریقے کا معنی دے رہا ہے کہ مصر پہنچنے میں کچھ باقی نہیں رہ گیا تھا، یا مصر کے قریب پہنچ چکے تھے، مصر پہنچنے کے آخری حصے میں تھے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے کا معنی جو دے رہا ہے دیگر۔ ٹھیک، یہاں پہ کلمہ دیگر کیا ہے؟ جملے کی تاکید کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ معنی تو یہ ہے لیکن تاکید کی حالت کو بیان کر رہا ہے، ایک تاکیدی حالت اس کے اندر ہے جس کو یہ کلمہ دیگر بیان کر رہا ہے۔ اس کلمے کے دوسرے معنی بھی ہیں، تقریباً بالآخر در آخر کے علاوہ کلمہ دیگر دوسرے معانی بھی رکھتا ہے۔ کچھ معانی کی طرف ہم اشارہ کریں۔ نمبر 1، بمعنی غیر از مورد قبلی، کبھی کبھی دیگر کیا ہے؟ ایک دوسرے کے معنی میں آتا ہے، یعنی پہلے والے مورد کے علاوہ، پہلی چیز کے علاوہ۔ جیسے کہیں گے یک سرباز دیگر ہم پیدا می کنیم، یہاں دوسرے کے معنی میں، یعنی پہلے والے کے علاوہ ایک دوسرا۔ دیگر بے معنی کیا ہے؟ غیر از مورد قبلی، یا علاوہ بر آن، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، بے معنی غیر از مورد قبلی، اس سے پہلے کے مورد کے علاوہ، یعنی ایک مورد تھا، ٹھیک، اب اس کے علاوہ، اس سے ہٹ کر کے، یا علاوہ بر آن، یا فارسی میں یہ جو کہا جاتا ہے علاوہ بر آن، اس کے معنی میں، مانند جیسے یک سرباز دیگر ہم پیدا میں کنی، کہ ایک دوسرا سپاہی بھی تلاش کر لیں گے۔ تو یہاں پر دیگر بے معنی غیر از مورد قبلی، دیگر بے معنی علاوہ بر آن، کہ ایک تو ہمارے پاس ہے ہی، ٹھیک، اب اس کے علاوہ، اس کو چھوڑ کر کے ایک اور ڈھونڈ لیں گے، تلاش کر لیں گے۔ نمبر 2، بے معنی دوبارے مجدداً، دیگر دوبارے کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ تو ہماری اردو زبان میں بھی کہتے ہیں بارے دیگر ارشاد ہو، ہے نا؟ دیگر یعنی دوبارہ، مجدداً پھر سے، مانند دیگر انکار را انجام نہ دے، جب کسی کی تنبیہ کرنی ہوتی ہے، تاکید کرنی ہوتی ہے، جب کسی کو کسی عمل کی تکرار سے روکنا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے دیگر انکار را انجام نہ دے، دوبارہ یہ کام مت کرنا، ٹھیک، پھر یہ کام مت کرنا، ٹھیک۔ تو یہ 2-3 معنی ہو گئے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک دیگر جو اوپر گزر گیا کہ جو تقریباً اواخر کے معنی میں تھا، دوسرا معنی مورد قبلی کے علاوہ یا علاوہ بر آن کا معنی، تیسرا معنی دوبارہ یا مجدداً کا، ٹھیک۔ تو فارسی زبان میں کلمہ دیگر ایک ایسا کلمہ ہے جو مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے، مختلف معانی کے لیے آتا ہے، وہ معنی بتا دیے آپ کو۔ اب دوسرا نقطہ، بے ان 2 جملے دقت فرمائید، 2 جملے دے رہے ہیں، پہلے آپ ان دونوں جملوں میں
دقت کیجئے، غور سے دیکھیے. ہاں، مصادف باپولی کی از امام گرفتے بود متاعی خرید. مصادف نے اس پیسے کے ذریعے کہ جو امام سے لیا تھا سامان خریدا. ٹھیک، امام سے مصادف نے جو پیسہ لیا تھا اس سے سامان خریدا. ایک بے مصادف متاع را بے دو برابر قیمت خرید فروخت. مصادف نے سامان کو خریدی ہوئی قیمت کے 2 برابر میں فروخت بیچا. ٹھیک، اب یہ 2 جملے ہیں، دیکھیں اوپر بھی ہے متاع خرید، یہاں قیمت خرید. ایک ہی کلمہ 2 الگ الگ جملوں میں استعمال ہوا ہے. کیا کلمہ خرید ایک ہی معنی رکھتا ہے؟ یعنی نہ، کلمہ خرید در جملہ الف فعل است. پہلے والے جملے میں کلمہ خرید کیا ہے مولانا؟ فعل ہے، مصدر خریدن سے نون گرا دیا، فعل ماضی ہو گیا خرید. ٹھیک، خرید، خریدند، خریدی، خریدید، خریدم، خریدی. تو پہلے والے جملے میں جو کلمہ خرید ہے وہ کیا ہے؟ بدر جملے بے اسم، اور دوسرے والے جملے میں قیمت خرید، یہاں خرید اسم ہے. کیا ہے؟ یعنی مصدر مرخم است. یہ کیا ہے؟ مصدر. اب یہ تو اور ٹیڑھا ہو گیا، اس میں کہا تھا تو سمجھ میں آ رہی تھی، مصدر مرخم کر دیا. بتائیں گے، گھبرائیں نہیں. مصدر مرخم کیا ہوتا ہے؟ ابھی تک تو ہم یہی جانتے تھے مصدر ایسا ہوتا ہے، مفرد ہوتا ہے، مرکب ہوتا ہے. ٹھیک، یہ مصدر مرخم کیا ہے؟ کہہ رہے مصدر مرخم اس مصدر کو کہا جاتا ہے جس آخر سے نون کو حذف کر دیا جائے اور اسم کے معنی اور اسم کی شکل میں جملے میں استفادہ کیا جائے، اسم بنا کر کے اسے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی مصدر کے آخر سے نون کو گرا دیا جائے اور بطور اسم یا بمعنی اسم اسے استعمال کیا جائے تو وہ ہو جاتا ہے مصدر مرکب. جیسے خریدن سے خرید. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. پہلے اس کی پہچان کیا، کیسے سمجھیں گے بھائی کہ یہ فعل ہے کہ مصدر مرخم ہے؟ کیونکہ کوئی پہچان تو ہے نہیں مولانا. کہ ہم طریقہ بھی بتا دیتے ہیں، اس کو ہٹا کر کے اس کی جگہ پہ مصدر کو رکھ کے دیکھو. اگر مصدر رکھتے ہیں وہاں اور جملے کا معنی صحیح ہے تو سمجھیے کہ یہ مصدر مرخم ہے، اور اگر مصدر کو رکھنے کے بعد بھی جملے کا معنی صحیح نہیں ہے تو سمجھ جائیے کہ فعل ہے. سمجھ لیں مولانا؟ جیسے اوپر والے جملے میں، اب پہلے والے جملے میں متاع خرید، متاع خریدن نہ غلط ہے، نہیں معنی صحیح ہو رہا ہے، لیکن 2 برابر قیمت خریدن، خریدنے قیمت کے 2 برابر صحیح معنی دے رہا ہے. اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ دوسرے والے جملے میں جو خرید ہے وہ مصدر مرخم ہے لیکن پہلے والے میں فعل ہے. چلیں، تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے والے جملے میں جو کلمہ خرید ہے وہ کیا ہے؟ فعل ہے، لیکن دوسرے والے جملے میں جو کلمہ خرید ہے کیا ہے؟ اس میں اسم ہے. کتنا فرق ہے، ایک فعل ہے اور ایک اسم ہے. ٹھیک، اور دوسرے والے میں جو اسم ہے وہ مصدر مرخم ہے. کیا ہے؟ چونکہ مصدر بھی کیا ہوتا ہے مولانا؟ اسم ہی ہوتا ہے نا. مصدر مرخم کیا ہے؟ مرخم یعنی کوتاہ شدہ، یعنی جس کو مختصر کر دیا گیا ہو. عربی میں منادہ ترخیم کی بحث پڑھی ہے نحو میں مولانا؟ یا یوسو یا ابرا
پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ منادہ تو پڑھا ہے، منادہ منادہ میں ایک بحث آتی ہے ترخیم کی، ترخیم منادہ آغا لگ رہا ہے، سنا ہو؟ سنا ہوا لگ رہا ہے. ترخیم منادہ یعنی منادہ کو مرخم کر دیا جاتا ہے، اس سے کچھ حروف کو حذف کر دیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے. فارسی میں ایک مصدر مرخم ہے، مصدر کو مختصر کر دیا جاتا ہے. مختصر کب ہوگا؟ جب مصدر کے حروف میں سے کچھ حروف کر دیا جائے. لیکن قاعدہ ہے ہر چیز نہیں، جہاں سے جی چاہے جو حرف چاہے نہیں. مصدر کے آخر سے نون، مصدر کے آخر سے نون کو حذف کر دو، لیکن حذف نون کے بعد جو بچتا ہے اس کو اسی مصدر کے معنی میں ہی استعمال کیجیے. سمجھ رہے ہیں؟ اسم کی طرح اور اسی معنی مصدری میں استعمال کیجیے. یہ مصدر مرخم ہے. تو مصدر مرخم وہ مصدر ہے کہ حرف نون از آخر مصدر حذف شدے، کہ مصدر کے آخر سے نون کو حذف کر دیا گیا ہو، وہ بے شکل و معنی اسمی، اور اسمی معنی اور اسم کی شکل میں در جملے، جملے میں استفادے میں شود استعمال کیا جاتا ہے. لہذا اگر آپ سے مصدر مرخم کی تعریف پوچھی جائے تو یوں لکھیے گا: مصدر مرخم اس مصدر کو کہا جاتا ہے کہ جس کے آخر سے نون کو حذف کر دیا گیا ہو اور اسے اسم کی شکل اور اسم کے معنی میں جملے میں استعمال کیا جاتا ہو. ٹھیک؟ خب در جملہ ہائی کی مصدر مرخم دارند ایسے جملے کہ جن جملوں میں مصدر مرخم ہو خود مصدر را ہم می توان استفاده نمود. اس جملے میں مصدر مرخم کی جگہ پر خود مصدر کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسے مترادف میں کیا ہوتا ہے؟ مترادف کی پہچان کیا ہے؟ مترادف کی پہچان یہ ہے کہ جملے میں جو کلمہ آیا ہے اس کو ہٹا کر کے اس کی جگہ پر دوسرا والا رکھ دیا جائے تو معنی میں کسی طریقے کی کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو. ایسے مصدر مرخم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ علامت بھی بن جائے گا، پہچان بھی سکتے ہیں اسی کے ذریعے سے آپ کی یہ اصل میں فعل ہے یا مصدر مرخم ہے. جس جملے میں مصدر مرخم ہے، ٹھیک، اب اس کی شکل چونکہ فعل جیسی ہی ہے، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ فعل ہے یا مصدر مرخم ہے، تو آپ ایک مرتبہ نون کو لگا کے دیکھیے، یعنی اصل مصدر. اگر اصل مصدر استعمال کرنے کی صورت میں جملے کا معنی صحیح ہے تو سمجھیے کہ مصدر مرخم ہے، اور اگر نون لانے کے بعد جملے کا معنی غلط ہو جاتا ہے تو سمجھیے کہ یہ فعل ہے، مصدر مرخم نہیں ہے. امسال رفت و آمد فامیل به خانه پدر بزرگ زیاد شده است. دیکھیں، امسال رفت و آمد فامیل، اس سال میری فیملی کے آنا جانا، اس سال میری فیملی کا آنا جانا به خانه پدر بزرگ، دادا کے گھر، زیاد شده است، زیادہ ہو گیا ہے. اس سال میرے گھر والوں کا دادا کے گھر آنا جانا زیادہ ہو گیا ہے. اب یہاں رفت و آمد، اب رفت کی جگہ رفتن، آمد کی جگہ آمدن لگائیے، معنی بالکل صحیح رہے گا. اس سال آنا جانا آنا ہے نا، نون لانے کے بعد بھی وہی معنی دے رہا ہے. تو اب یہ اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ رفت و آمد کیا ہے؟ فعل نہیں ہے، کیا ہے؟ بلکہ اسم ہے، مصدر مرخم ہے. برائے بازگشت از مشہد باید بلیط تہیه کنیم. برائے بازگشت از مشہد، مشہد سے واپس ہونے کے لیے باید بلی تہیہ کنیم، ضروری ہے کہ ٹکٹ فراہم کریں. بلیت یعنی ٹکٹ، تہیہ کردن آمادہ کرنا.
بدست آوردن ہے نا. اب دیکھیں یہاں بازگشت مصدر ہے، بازگشتن واپس ہونا، پلٹنا. ٹھیک. اب آپ کو دیکھنا یہ کہ بازگشت یہاں پر فعل ہے یا مصدر مرکب ہے. کہ ایک بار نون لا کر کے دیکھیے آپ، اس سے ملا کر کے اپنے معنی کو. آقا مصدر مرکب ہے. ہاں مصدر مرکب ہے بالکل واضح. برائے بازگشتن از مشہد، مشہد سے واپس ہونے کے لیے. ٹھیک. سمجھ میں آ گئی مولانا؟ مصدر مرکب سمجھ میں آیا کس طریقے کا مصدر ہوتا ہے؟ بالکل آسان ہے. اصل مصدر کو مختصر کر دیا جاتا ہے، مصدر کے آخر میں جو نون ہوتا ہے اسے حذف کر دیا جاتا ہے، اور پھر بچے ہوئے کلمے کو اسم کی شکل میں اور معنی اسمی میں جملوں میں استعمال کیا جاتا ہے. یا یوں کہتے ہیں کہ اسی مصدر کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے. جس مصدر سے نون گرا ہے، سمجھ رہے ہیں، نون گرنے سے پہلے جو معنی تھا اسی معنی میں بے عین ہی نون گرنے کے بعد بھی استعمال ہونا. ٹھیک. نہ کہ فعل کے معنی میں. چل سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیں. جی ہاں. کار و کوشش اصل اساسی بدست آوردن روزی و رزق است. کہہ رہے ہیں کہ رزق و روزی حاصل کرنے کے لیے ایک اساس اور ایک بنیاد ہے. اس اساس اور بنیاد کا نام ہے زحمت، تلاش، کوشش، جستجو، جو بھی آپ کہہ لیں. محنت مزدوری کے بغیر رزق و روزی حاصل نہیں ہوتا. رزق و روزی کی اساس محنت اور مزدوری ہے. جتنی محنت مزدوری کریں گے اتنا ہی رزق حاصل ہوگا، جتنی کوتاہی کریں گے اتنے ہی رزق سے محروم رہیں گے. کار و کوشش، کار و کوشش یعنی کام کاج، اور کوشش یعنی تلاش، جستجو، زحمت، جو بھی آپ معنی کر سکتے ہیں. اصل اساسی، اصل کے معنی بھی ہوتا ہے، اصل کبھی کبھی کہا جاتا ہے ایک ایسی چیز کو جو کبھی تبدیل نہ ہو، قانون ثابت، ایک بنیادی قانون. کار و کوشش، کام کاج اور زحمت بنیادی قانون ہے بدست آوردن روزی و رزق. روزی اور رزق ایک ہی معنی میں ہے. روزی اور رزق کو حاصل کرنے کے لیے، کمانے کے لیے. بدست آوردن یعنی کمانا، حاصل کرنا، پانا. خداوند متعال فرمودے است، خداوند متعال نے فرمایا ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. هو الذی، اللہ وہی ہے جس نے جعل لکم الارض ذلولا، جس نے زمین کو تمہارے لیے کیا ہے؟ رام کیا ہے. ذلولاً تمہارے لیے رام کیا ہے. کیا مطلب رام کیا؟ یعنی تمہارے اختیار میں دیا ہے، تمہارے کنٹرول میں رکھا ہے زمین کو. رام کہا جاتا ہے فارسی میں وہ جو تابع ہو، سمجھ رہے ہیں، جس کو جیسے چاہے انسان استعمال کر سکے. جیسے کہیں میری اولاد رام ہے، بالکل رام یعنی میرے اشاروں پہ چلتی ہے، میرے کنٹرول میں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے رام بنایا، یعنی تمہارے کنٹرول میں دیا. فامشوا فی مناکبہا، پس اس کے اطراف میں قدم اٹھاؤ. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی جانب اٹھائے جاؤ گے. دیکھیں اس میں صرف رزق کی بات نہیں کی ہے، رزق سے پہلے کیا ہے مولانا؟ فامشوا فی مناکبہا،
بستر پر سوئے رہنے سے رزق نہیں ملتا ہے نا. فم شفی منا کے بہا، اٹھو، بھاگ دوڑ کرو، تلاش کرو، کام کاج ڈھونڈو، کام کاج کرو، پھر کھاؤ. تو کھا کے نکلتے ہیں، کھانے کو ملے گا تو نکلیں گے. پہلے کھانا پھر کام، ہے نا نہیں اصغر بھائی؟ جب پیٹ نہیں بھرا رہے گا تو کام کیسے کرے گا آدمی؟ یعنی کہ جو لوگ جی حضرت. پیٹ بھرنے کے بعد کام کی تلاش میں نکلتے ہیں وہ کام سے محروم رہ جاتے ہیں. جو خالی پیٹ کام کے لیے نکلتے ہیں پھر اللہ جو ہے ان کے لیے رزق دیتا ہے، اور مزہ کھانے میں اسی وقت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب خالی پیٹ پہلے کام کر لے اور تھک مان کے تو پھر کھائے گا تو کھانے میں جو لذت ملے گی، جو مزہ آئے گا، جو سکون ہوگا، اور جو کھانے کا اثر ہوگا انسان کے جسم پر، بدن پر. ہاں چلے برصورت یہ تو کی بات ہے. ہاں هو الذی، او کسیس کے، وہ ذات ہے کہ جس نے زمین کو برائے شما تمہارے لیے رام و آرام کر، تمہارے لیے ساکن کیا، تمہارے اختیار میں دیا، تمہارے کنٹرول میں دیا. پس در اطراف ان، پس اس کے ارد گرد قدم بردارید. ارد گرد سے مراد پس اس پر مختلف جہتوں میں، مختلف سمتوں میں، سمجھ رہے ہیں؟ قدم اٹھاؤ، سفر کرو، نکلو. وَأَذْ رِزْقِ خداوند بخورید، اور نکلو گے تبھی تو خدا کا رزق ملے گا. اور خدا کا رزق کھاؤ. ہمیں بسوئے او برانگیختے میں شبید، تم سب کے سب اسی کی بارگاہ میں کیا ہے؟ اٹھائے جاؤ گے. تم سب کا نشر اس طرف ہوگا اور حشر بھی اسی کے سامنے ہی ہوگا. چلو اتنا رہنے دے، باقی انشاءاللہ